باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ بات تو ہو گئی، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اور ان کی بڑائی رکھے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس۔ اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تم کو پہلے سنا دیا جا چکا، سو تم بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کی طرف کے ہو کر رہ جاؤ، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق۔ اور جس کسی نے اللہ کا شریک بنایا تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، یا مردار خور اڑنے والے مردار خور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، یا اس کو ہوا لے جا کر ڈال دیتی ہے کسی دور جگہ میں۔ ذالک، یہ بات تو سن چکے۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی ہوئی چیزوں کا تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے واسطے ان چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کو پہنچنا ہے اسی قدیم گھر تک۔ بات چل رہی ہے حج کے مسائل۔ پچھلے ہفتے ہم نے حج کے کچھ فضائل مسائل ٹچ کیے تھے اور حج میں جانے کی فضیلت سنائی تھی کہ حج میں جائیں تو کیا کیا ثواب ملتا ہے۔ آدمی حج سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے دن تھا، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ فضائل ہیں۔ دوسری طرف حج نہ کرنے کی وعید بھی بہت ہے۔ ایک آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو اللہ اس سے بہت سخت ناراض۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جس کو حج کرنے سے کوئی واقعی حقیقی عذر رکاوٹ نہ بنے یا کوئی بیماری اس کو نہ روکے اور بالکل صحیح سالم تندرست ہے، کوئی ریزن نہیں ہے نہ جانے کا، اور وہ جا سکتا ہے، پیسے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، چھٹی بھی مل سکتی ہے، پھر بھی وہ حج میں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی بن کر مرے۔ یعنی حضور نے اس کو فرمایا اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، یعنی ہر اس شخص کے ذمے کہ جو وہاں پہنچنے کی راہ اختیار کر سکتا ہو۔ آگے اللہ نے لفظ یوز کیا ومن کفر، جو کوئی کفر کرے اور ڈینائی اور ریجیکٹ کرے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر حج کرنے کے لیے آوے یا نہ آوے، اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ بہت سخت وعید ہے۔ اس طرح اور بھی حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے گھر پر آ سکتا ہو، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی میں، اور اس پر 5 برس اس طرح گزر جائیں کہ وہ میرے گھر حاضری نہ دے تو وہ بڑا سنگ دل ہے، پتھر دل انسان ہے۔ بڑی جفا والی بات ہے کہ اس کے پاس صلاحیت موجود، استعداد موجود، وہ کر سکتا ہے حج، اس کے باوجود 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 نہیں، 5 سال تک وہ لیٹ کرتا رہا اپنی حج کو، تو وہ بڑا محروم اور سنگ دل انسان ہے کہ وہ اس استطاعت کے باوجود میرے گھر نہیں آ رہا ہے۔ اور جب آدمی حج میں چلا جاتا ہے تو بڑے فائدے ہیں، جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم نے حدیث سنائی تھی کہ حج اور عمرہ مسلسل کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ تو حضور نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں استاد ہیں، کہنے لگے ان کے ذمہ قرض بہت تھا، ان کے والد نے کہا عمرے میں چلو، انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں نہیں، قرض بھی بہت ہے، انہوں نے کہا عمرے میں چلو، انشاءاللہ اللہ دور کر دیں گے قرض، کہیں سے بندوبست کر لو۔
تو یہ کسی طرح بندوبست کر کے چلے گئے. کہتے ہیں اللہ پاک نے کچھ ایسی وہاں کی دعائیں سن لی کہ واپس آئے تو قرض سے بھی چھٹکارا نصیب ہو گیا. اللہ پاک نے ایسے بندوبست کر دیے کہ قرض سے بھی کچھ برکت دے دی ادھر ادھر میں، اور اس کے ذریعے سے قرض بھی دور ہو گیا. ہمارے اہلیہ کے چچا رہتے ہیں لندن میں. پچھلے ہفتے سنڈے کو ہم گئے تھے وہاں لندن، تو ان سے ملاقات کی. تو ان کا بیٹا ہے، تو اس کے بارے میں حج کے لیے سوچ رہے تھے. میں نے کہا جلدی کرو، حج کر لو، حج سے زندگی بدل جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے ہاں بیٹے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی پہلی دفعہ حج میں گیا، اس سے پہلے میں جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اور بس ایسی لاہوبالی پن والی زندگی تھی، کام 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 ہر وقت. لیکن حج میں گئے، زندگی چینج ہو گئی، جمعہ کا اہتمام ہو گیا، ذرا نمازیں پڑھنے لگے، اور حج سے واپس آ کر اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس سے پہلے اتنی برکت نہیں تھی. ہمارا اپنا مکان، ہم نے دوسرا مکان خرید لیا، تیسرا مکان خرید لیا، تین مکان ہو گئے ہمارے پاس لندن میں. کہتے ہیں یہ برکت اللہ پاک نے کام میں، جہاں کام کرتے تھے اسی جگہ کام میں اتنی برکت دی کہ گھنٹے ان کو زیادہ ملے، اور سمجھیے کہ وہ جو سیلف امپلائڈ جیسے تھے، اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ اللہ پاک نے وہ سارا جو پچھلا تھا وہ بھی. اور کہہ رہے تھے آج جو ہے مجھے 10 سال ہو گئے حج سے آئے ہوئے، اس وقت میں 3 گھر کا مالک ہوں، حالانکہ اس وقت ایک گھر بھی نہیں تھا. یعنی یہ اپنا تجربہ کہہ رہے ہیں. تو یہ حج کے ذریعے سے اللہ فقر و فاقہ بھی دور فرماتے ہیں. آدمی صحیح نیت کے ساتھ جائے، تھوڑا پیسہ خرچ ہوگا آپ کا، لیکن جاؤ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ ضرور اس کا بدل نصیب فرمائیں گے. تو بہرحال یہ حج کے کچھ فضائل پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیے تھے. اللہ پاک نے اس کے ذیل میں فرمایا تھا کہ یہ بندے آئیں گے وہاں اپنے نفع کی چیزوں پر حاضری دیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ کا ذکر کریں ان مقررہ دنوں میں، اور اللہ کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو مویشی چوپائے دیے ہیں کہ اس کا گوشت کھاتے ہیں. اللہ نے اس کو ان کے قابو میں کر دیا. اس پر سوار ہو کر کے سفر کر کے وہ اللہ کے گھر پہنچے، اور پھر یہاں آ کر سمجھیے کہ اپنا فریضہ ادا کیا، اور کچھ ہدی کے جانور لائے تھے، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا. اللہ کہتے ہیں ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے، ان جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھاؤ، اور نہ صرف خود کھاؤ بلکہ غریب محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ. اور وہاں پر ثم لیقضوا تفثهم، کچھ دن تم میلے کچیلے رہے، کیونکہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر چلے، 5-7 دن تک دھول وول لگی بالوں میں، بدن میں پسینہ وغیرہ آیا، تو اب میلے ہو گئے تھے. تو اب اچھی طرح شاور لے کر کے کلین ہو جاؤ، اپنا میل ویل دور کرو. کچھ منتیں باندھی ہوں، وہ منتیں ولیوفوا نذورہم، اپنی منت پوری کرو، اور بیت العتیق یعنی پرانے گھر کا طواف کرو. ولیوفوا نذورہم، اپنی منتیں پوری کرو. یہ ولیوفوا نذورہم امر ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کوئی منت مانے اللہ کے لیے تو اس منت کو ضرور پورا کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کا عہد پورا کرو جب تم اللہ سے عہد کر لو، اللہ کے نام پر یا اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے پورا کرو. اور اللہ پاک نے سورہ دہر کے اندر فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. نیک بندوں کی صفت اللہ نے بیان کی، اس میں ایک صفت یہ کہی کہ وہ بندے ایسے تھے کہ جو بھی منت مانتے تھے اس منت کو ضرور پورا کرتے تھے. اس زمانے میں لوگ بہت سے منت مانتے ہیں لیکن جب پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا مولوی صاحب میری بلیک پول میں ایک دکان تھی، بلیک برن میں ایک دکان تھی، رہتا ہے بولٹن میں. تو بلیک پول والی دکان تو ٹھیک چلتی تھی، بلیک برن والی دکان برابر نہیں چلتی تھی. کاؤنسل نے کچھ نوٹس دے دی کہ اتنی مدت بعد یہ ایریا خالی کرنا ہے، اس میں کچھ مرمت کا کام کرنا ہے. تو میں نے یہ منت مانی کہ یہ 10-20 ہزار کا سامان ہے، اگر یہ اس میں سیل لگاتا ہوں سارا بک گیا تو اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا. تو اللہ کا کرنا کہ دکان خوب چل پڑی اور سارا سامان بک گیا. تو اب مجھے کیا وہ 10% دینا پڑے گا؟ میں نے کہا لے، جب منت ماننا تھا اس وقت تو نے سوچا نہیں، جب سامان بک گیا تو کہتا ہے اب جب پیسے ہاتھ میں آ گئے تو اب 10,000 میں سے 1,000، 20,000 میں سے 2,000، تو 2,000 پاؤنڈ دینا اس کو بھاری لگ رہا ہے. تو کہتا ہے اتنے پیسے میں کہاں سے دے دوں؟ تو میں نے کہا بھائی تجھے اول تو منت ماننی نہیں چاہیے تھی، تو نے منت مانی تو وہ 2,000 پاؤنڈ دے، مانی کیوں پہلے سے؟ تو یوفون بالنذر ولیوفوا نذورہم، سوچ کر منت مانو، لیکن جب ایک دفعہ منت مان لی پورا کرو اس کو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. کسی نے منت مانی اللہ کی فرما برداری کی تو اس کی فرما برداری کرے اور اس کام کو کرے. کوئی بھی چھوٹا بڑا موٹا عمل کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا یا 100 پاؤنڈ صدقہ دوں گا یا سمجھیے کہ یہ کام کروں گا، تو اس کو پورا کرو جب وہ کام ہو جائے. ہاں گناہ کی منت مانی ہو تو گناہ مت کرو،
یا میں اگر یہ میرا فلاں کام ہو گیا تو سنیما جاؤں گا، تو یہ کوئی منت نہیں ہے، سنیما جانا تو گناہ ہے۔ اور کوئی اور کام اس طرح گناہ کا مانا ہو۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی نے منت مان لی، دشمنوں نے اس کو قید کر لیا تھا، باندھ دیا تھا زنجیروں کے اندر، پکڑ کے لے گئے تھے میدان جنگ سے، بیچارے پریشان تھے، تو کسی طرح بچانے کی، چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ذرا ان کو کچھ موقع لگ رہا تھا کہ دشمن ذرا سویا ہوا ہے اور کسی طرح میں نکل جاؤں گا، تو اس نے منت مان لی کہ اگر میں یہاں سے چھوٹ چھاٹ کر صحیح سلامت نکل گیا تو میں سمجھیے کہ مدینہ شریف پہنچ کر اپنی چھاتی چیر لوں گا، چھاتی چیر دوں گا یعنی سوئسائڈ کر لوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ اب جو ہے کسی طرح اس نے وہ اپنا وہ تو چھڑا تو لیا، بچ گیا، اونٹنی پر بیٹھا، بھاگا اور چھوٹ کر کے آ گیا مدینہ شریف۔ یہاں آ کر پھر سوچا یار میں نے کیا منت مان لی، حضور سے کہا کیا رسول اللہ میں نے اتنی ایسی منت مان لی تھی، تو کہا کہ تو نے گناہ کی منت مانی ہے، یہ تو گناہ ہے، اپنے آپ کو سوئسائڈ کرنا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کی منت ماننا صحیح نہیں ہے، اپنی اس منت کو توڑو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر منت ٹوٹے تو قسم کا کفارہ دے دو۔ مشکاۃ شریف میں روایت ہے کہ میں نے حضور کا کہہ دیا، ابن عباس کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا مسروق سے پوچھو، ان کے اسٹوڈنٹ تھے مسروق، اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے۔ مسروق نے کہا کہ ارے بھائی تو نے اپنے آپ کو چیرنے کی منت مانی تھی، اپنے آپ کو مت چیر، بلکہ اپنے بدلے میں ایک مینڈا ذبح کر دے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تجھ سے اچھے تھے اور ان کو ذبح کرنے کی منت مانی گئی تھی اور ان کے فدیے میں مہنگا اترا تھا، تو بھی ایک مہنگا جو ہے ذبح کر دے اور اس کا صدقہ کر دے، لیکن اپنے آپ کو مت چیر کیونکہ یہ گناہ ہے۔ تو اگر کسی نے گناہ کی منت مان لی ہو تو وہ پوری نہیں کرنی ہے، ہاں نیک کام کی منت مانی ہو تو اس نیک کام کو کریں، اور اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے گا تو میں یہ کروں گا، تو لہٰذا جب اللہ نے وہ کام کر دیا تو اس منت کو پورا کرو، یہ کہا جاتا ہے۔ ویسے منت ماننا کیسا ہے؟ فی نفسی ہی نظر ماننا جائز ہے اور منت مان سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور سمجھیے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ منت مانو، بلکہ حضور نے ڈسکریج کیا ہے، فرمایا ہے کہ النظر لا یغنی عن القدر شیئا وانما یستخرج به من البخیل، منت کے ذریعے تقدیر نہیں پلٹتی، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، البتہ اتنا ہوتا ہے بخیل کے جیب سے کچھ نکل آتا ہے، کہ بخیل آدمی ایسے ویسے کچھ نہیں دیتا ہے لیکن منت مان لیتا ہے، پھر کام ہو جائے تو کچھ نہ کچھ نکالنا پڑتا ہے اس کو، تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ منت اور نظر یہ تقدیر کے سامنے کچھ نہیں کرتی۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ نظر طاعت، نظر معصیت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو نظر معصیت بھی منعقد ہو جاتی ہے، پھر اس کو توڑنا ضروری اور اس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نظر معصیت اور گناہ کی نظر منعقد ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، نہ اس میں انعقاد ہے نہ اس کا کفارہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حنفیہ کے یہاں وہ نظر منعقد ہو جاتی ہے اور سمجھیے کہ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، جو قرآن پاک میں 7ویں پارے میں مذکور ہے، فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا ان 10 مسکین کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، یا 3 دن کے روزے رکھو۔ جیسے قسم کوئی توڑ دے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اسی طرح منت مان کر منت توڑ دے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں یا پھر وہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے جو وہاں وارد ہوا۔ لا وفاء لنذر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ یمین، اس طرح کے الفاظ مشکاۃ شریف میں آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ معصیت کی منت پوری نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کر لی ایسی منت تو اس کا کفارہ کفارہ یمین اور کفارہ قسم جو ہے دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ ولیوفوا نذورہم، آگے ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور چاہیے کہ لوگ جو ہے بیت عتیق کا طواف کریں۔ بتا دیا تھا بیت عتیق، عتیق کے معنی مضبوط، چونکہ بیت اللہ بہت مضبوط ہے، پختہ ہے، پاورفل ہے، کوئی اس کو مسخر نہیں کر سکا اور قابو میں نہیں کر سکا، اس لیے اس کو کہتے ہیں بہت مضبوط گھر۔ الحمدللہ آج تک بیت اللہ مسخر نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اور جو بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر کنٹرول کرنا ہو اور قابو میں کرنا ہو،
تو بیت اللہ شریف توڑ دو اور حرم شریف کو ختم کر دو، اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ پیچھے ہسٹری بتا رہی ہے کہ کوئی جو ہے ابرہا جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکا اور اس کو اپنے قابو میں نہیں لے سکا۔ انشاءاللہ اللہ اس کے محافظ ہیں، تو براہ راست جو ہے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہدایت دے اور سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال اس لیے اس کو البیت العتیق کہتے ہیں، بہت قدیم گھر اور مضبوط گھر، اور حسن و جمال کی وجہ سے بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک، یہ بات تو آپ سن چکے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ پاک کی حرمتوں کی تعظیم اور رسپیکٹ کرے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے یہاں۔ اللہ پاک نے چونکہ اوپر تذکرہ کیا تھا قربانی کے جانور کا کہ اس کو لے جاؤ اور اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، تو یہاں حرمات اللہ میں سب چیزیں شامل ہیں، اور اللہ کی حرمت، اللہ پاک نے جس چیز کا احترام اور رسپیکٹ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے وہ سب حرمات اللہ ہے، چاہے وہ مکہ شریف ہو، چاہے وہ مینا، عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، طواف، بیت اللہ، حجر اسود، رکن یمانی، حتیم، اور اسی طرح سے ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، اور ہر مومن مسلم کا جان، مال، عزت، آبرو، اس کا احترام اور رسپیکٹ اور آنر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے جن چیزوں کے رسپیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے ان کی جو رسپیکٹ کرے گا اور اس کی تعظیم اپنے دل کے اندر رکھے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے، اس کے لیے اچھائی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ کی چیزوں کی تعظیم کرو جن کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے پھر یہ آیت آ رہی ہے، وہاں اس کو اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جا چکے ہیں۔ پیچھے ایک سورت مستقل گزری ہے 7ویں پارے میں، اس کا نام ہی ہے سورۃ الانعام، چوپایوں والی سورت۔ اس میں اللہ پاک نے کہا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا، نہ صائبہ بنایا، لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پر، یہ بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس پر نہ سواری کرتے، نہ اس کا استعمال کرتے، نہ اس کا دودھ یوز کرتے، اور نہ اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے۔ وہ یوں ہی شہر میں کھلے پھرتے رہتے، جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ سانڈ کو، بیل کو، گائے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بعض جانوروں کو انہوں نے کچھ اپنے رسوم اور رواج بنا رکھے تھے۔ انہوں نے منتیں مثلا مان رکھی تھی کہ اگر یہ میری اونٹنی ہے یا یہ گائے ہے، اگر یہ برابر بچے دیتی رہی تو اس کا جو 10واں بچہ ہوگا وہ میں بدھ کے نام پر سمجھیے کہ چھوڑ دوں گا۔ تو چنانچہ اگر اس کو 9 بچے ہو گئے، پھر 10واں بچہ ہوا تو اس 10ویں بچے کو بدھ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض مرتبہ یہ کہتے کہ یہ گائے ہے، یہ بڑی بڑی ہو رہی ہے، یہ اگر بچہ دینا شروع کرے تو اس کا پہلا بچہ میں بدھ کے نام پر، تو اس پہلے بچے کو بدھ کے نام پر قربان کر دیتے اور چھوڑ دیتے اس کو۔ تو اس طرح بحیرہ، صائبہ، یہ مختلف بہانوں سے جانوروں کو چھوڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ اللہ نے کچھ نہیں بنایا ہے، کافروں نے اپنی طرف سے، اپنے جیب سے اس کو بنا دیا تھا۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حرام نہ سمجھنا۔ اور یہ سمجھیے کہ ہندوستان میں مسئلہ چلتا ہے کہ گائے کی قربانی مت کرو۔ تو ایک دوست آئے ہوئے تھے ہندوستان سے، ذرا عمر رسیدہ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب صرف 5 برس کی دیر ہے، اس لیے کہ اگر اس کی قربانی نہیں کرنے دیں گے تو خود پریشانی میں پھنسیں گے، کیونکہ یہ بڑے بڑے جانور جو ہیں یہ ان کا ہوگا کیا، پھر یہ ان کے کھیتوں کو رونڈیں گے، پکے پکائے کھیت کھا جاتے ہیں، ابھی سے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ اور سمجھیے کہ جگہ جگہ یہ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ پیٹ سکتے ہیں، اور یہ جا کے بہت نقصان کرتے ہیں، کھیتوں میں بھی، شہروں میں بھی، دیہاتوں میں بھی۔ تو یہ خود ہم کو کہیں گے کہ بھئی کاٹو اور کھاؤ، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور سمجھیے کہ اللہ کا جو ایک نظام ہے، اسی طرح ان کو ان کے چمڑے کی ضرورت ہے، جوتے کے لیے، اور سمجھیے جوتے بنانے کے لیے، چپل بنانے کے لیے، اور اسی طرح کوٹ بنانے کے لیے اس کی سکن کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب سکن کی ضرورت پڑے گی، اور اسی طرح امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بیف کی ضرورت ہے،
یہ جو بڑے بڑے ان کے جو اس طرح کے مذہبی تشدد والے ہیں، خود انہی کی ایسی فیکٹریاں اور ابٹوارز اور سلوٹر ہاؤسز ہیں کہ جہاں سے بیف جو ہے پیک ہوتا ہے اور دنیا میں سپلائی ہوتا ہے اور پیسے بناتے ہیں اس کے. تو یہ اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں کرنا، اللہ کے قدرت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ورزی کرنا، یہ خود ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. قدرت نے اس نظام کو ہمارے لیے جاری رکھا ہے تو اسے ٹکر نہیں لینی چاہیے. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے چوپائے حلال کر دی ہیں مگر وہ جو ہم نے پیچھے تلاوت کی ہے. اور پیچھے کیا تلاوت کیا ہے؟ یہ تو بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم ہوا. اللہ نے اور تلاوت کیا ہے یہ خنزیر اور ما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام، اور خنزیر حرام. اور کسی جگہ پر اللہ نے کیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور کہیں پر کہا وما اکل السبع قال المتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. جو جانور پٹائی کرنے سے مر گیا ہو، پہاڑ سے گر کر مر گیا ہو، کنویں میں گر کر ڈوب کر مر گیا ہو، یہ جانور اللہ نے کچھ حرام کیے ہیں. جو اپنی موت مر گیا ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کی ایک لسٹ ہم نے پیچھے تم کو بتا دی ہے، صرف وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی جانور تمہارے لیے حلال ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ سمجھیے چیزیں حرام کہی ہیں، وہ بھی ایسی ہیں جیسے اللہ نے قرآن کے اندر کہی، کیونکہ اللہ ہی کی بات بولتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر اعلان فرمایا کہ بھئی یہ دیگیں جو پک رہی ہیں ان میں سے گرم گرم اسٹیم اٹھ رہی ہے، یہ دیگوں میں کیا پک رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پالتو گدھے کا گوشت پک رہا ہے، ڈونکی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اعلان کرو ڈونکی کا گوشت حرام ہے، اور یہ دیگوں میں جو کچھ ہے اس کو پھینکو، اور دیگیں بھی توڑ کے پھینک دو اور ان کو بھی توڑ دو. صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایسا نہ کریں کہ وہ گوشت تو سارا پھینک دیں لیکن دیگ جو ہے وہ اس کو دھو لیں. حضور نے اچھا چلو ٹھیک ہے دیگ کو دھو لو. تو یہ اس وقت خیبر کے روز حضور نے اس کے پالتو گدھے کے گوشت کو حرام کہا، حالانکہ قرآن میں کہیں اس کی حرمت مذکور نہیں. تو یہ حضور جس چیز کو حرام کرے ہیں وہ بھی ایسی حرام جیسے قرآن میں ہے. وہی ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. زمانہ بدلتا رہے قرآن نہیں بدلے گا. تو حضور کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے. اسی طرح اور چیزیں حضور کا وظیفہ قرآن نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. ہم نے ان میں نبی امی بھیجا ہے، نبی امی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کا نام تورات انجیل میں بھی لکھا ہے. یأمرهم بالمعروف، وہ ان کو کہتا ہے اچھے کام کرنے کو، وینہاہم عن المنکر، برے کاموں سے گناہوں سے روکتا ہے، اور ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزیں حرام کرتا ہے. تو یہ گندی چیزیں نبی نے جن چیزوں کو حرام کہا وہ گندی ہیں، کتا ہے، سور ہے، بلی ہے، گدھا ہے، اور اس قسم کے جو جانور گنوائے ہیں وہ جو اللہ رسول نے کہا ہے قرآن حدیث کے ذخیرے میں وہ سوئے حرام. اس کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہیں، جیسے اونٹ اور اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، چکن ہے، پرندے ہیں، مچھلی ہے. تو یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم وہاں پر مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے بھی آؤ تو اپنے جیب سے وہاں کے لوگوں کو دیکھا دیکھی اور چیزوں کو حرام اپنے جیب سے نہ کرتے پھرنا، بلکہ اللہ نے جو چیز حرام کہی وہی حرام، اس کے علاوہ باقی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو تمہارے لیے چوپائے اور مویشی حلال کر دیے گئے مگر وہ جس کی تم پر تلاوت کی گئی. لہذا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو. یہ بت جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ گندے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم کو ظاہری گندگی نظر نہ آئے، ظاہر میں تو وہ بہت صاف ستھرا اور سمجھیے کہ خوبصورت نقش و نگار والا سنہرے رنگ کا نظر آئے، مگر روحانی طور پر اس میں رجس ہے، ناپاکی ہے. یہ انسان کی روح اور سول کو سمجھیے ناپاک اور گندا کر دیتا ہے. یہ جو امیجز بنائی جاتی ہیں اور یہ جو سمجھیے اسٹیچو اور آئیڈل جو بنائے جاتے ہیں تو یہ امیج جو ہیں یہ انسان کی روح کو کرپٹ کر دیتی ہیں. انسان کی روح اللہ نے بنائی ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے اس کو یہ امیجز کاٹ دیتی ہیں. اسی لیے اسلام نے کسی بھی چیز کی امیج اور کو الاؤ نہیں کیا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ کا بھی وہ اسٹیچو اور فوٹو بنانے سے منع کیا.
تاکہ وہ اسٹیچو اور وہ امیج اور وہ آئیڈل جو ہے وہ کہیں اللہ سے کاٹ نہ دے، اللہ سے ہٹا نہ دے۔ تو انسان کا ہر گھڑی نماز میں رکوع، سجدہ اور دعا، توجہ، یہ پوری فوکس جو ہے نماز کے اندر، عبادت کے اندر اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف، کسی امیج اور کسی اسٹیچو اور کسی چیز کا تصور دماغ میں نہ ہو، اللہ کا ایک تصور ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بت جو ہے اس میں ناپاکی ہے، گندگی ہے، یہ تمہاری روح کو اس طرح سمجھیے کہ ناپاک کر دیتا ہے جیسے پیشاب پائخانہ انسان کے کپڑے کو، جسم کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس لیے تم فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ من بیانیہ ہے، فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، گندگی سے پرہیز کرو جس کو بت کہتے ہیں، اور واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ زور اصل میں زور یزور تزویرا سے ہے، اس کے معنی حسن یحسن تحسینا، خوبصورت کرنا، بیوٹیفائی کرنا، ملمع سازی۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کر رہے تھے واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ زور اصل میں کہتے ہیں خوبصورت بنانے کو، اور جو بھی لائی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، تو اس کو جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے، بیٹھ کے یوں کر کے سوچتا ہے میں کیا بولوں گا کیا بولوں گا، یعنی برابر اس کو خوبصورت بناتا ہے، حسین، اور ایک ایک ڈیٹیل اس کی بیان کرتا ہے کہ وہ گاڑی کا کلر ایسا تھا، اس آدمی کا رنگ ایسا تھا، اور اس کا ٹاپ ایسا تھا، اس کا ٹریک سوٹ باٹم ایسا تھا، اور گاڑی کی سیٹیں ایسی تھی، اور اس کے الوئے ویلز ایسے تھے، اور اس کی لائٹ ایسی تھی، اور پتہ نہیں کیا۔ اب ایک گلمپس میں گاڑی وہاں سے گزر گئی اور تم نے کیسے دیکھ لی یہ ساری چیزیں؟ تو یہ خامخواہ کا جھوٹ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے بناتا ہے اپنے دماغ میں سوچ کر کے۔ اور اسی طرح کسی پر تہمت لگانی ہو تو وہ سوچ کر کے بناتے ہیں کہ اس پر میں کیسے تہمت لگاؤں، تو بتاتے ہیں کہ ہاں یوں بولیں گے نا تو یہ ہوگا، اور یوں بولیں گے تو یوں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک جھوٹ میں 100 جھوٹ ہوتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، ورنہ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا، کیونکہ ہر ایک بات اس میں ملانی پڑے گی۔ تو زورہ کے اصل معنی عربی زبان میں حسنا اور تحسین کے ہیں۔ تو قول الزور کے معنی کہ ایسی بات کہ جس کو خوبصورت بنا کر کے اور بیوٹیفائی کر کے جھوٹی بات جو ہے کہی جائے، اس سے پرہیز کرو۔ تو یہاں اللہ پاک نے پہلے اوپر کس کا تذکرہ کیا ہے، بت پرستی کا، اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے پرہیز کرو، جھوٹ بولنے سے۔ کیا اشارہ ہے، بت کو اللہ کا شریک بنانا یہ بھی جھوٹ ہے، کہ یہ شیطان انسان کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جس سے وہ بت کو اللہ کا شریک سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ جو کام کرتے ہیں وہی کام بت بھی کرتا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے شیطان نے دماغ میں ڈالا، اور اس نے یہ باتیں کہیں اور ڈالی، اس کی وجہ سے انسان نے یہ باتیں بولی، اس لیے اس کو قول الزور کہتے ہیں۔ اور اس کے ذیل میں باقی اور جھوٹ بولنا بھی آ جاتا ہے، اس میں جھوٹی ٹیسٹمنی اسٹیٹمنٹ، کورٹ کے اندر میں فالس فورجڈ وٹنس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی اتنی خطرناک ہے کہ اس کو شرک کے برابر قرار دے دیا گیا، جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دے دیا گیا۔ حضور نے پھر یہ آیت پڑھی، فجر کے بعد کا ٹائم تھا، حضور نے یہ بات کہی عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، اور پھر یہ آیت پڑھی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اس لیے کہ جھوٹی گواہی کے ذریعے بھی بہت مکس اپ ہو جاتا ہے، جائز کا ناجائز، اور اس کی ملک اس کی ملک میں، اور اس کی چیز اس کی ملک میں، انصاب کے اندر اختلاف، اس کا نسب اس کے ساتھ، اس کا نسب اس کے ساتھ، اموال میں مال دولت جائیداد مکان دکان، اور یہ جو جھگڑے، اور جھوٹی گواہی کے ذریعے کیونکہ بہت کرپشن اور بہت فساد ہوتا ہے، اس لیے حضور نے جھوٹی گواہی پر سخت بات بیان کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے الا انبئکم باکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ بتاؤں، شرک کرنا، کسی انسان کا ناحق خون کرنا، ایسی 2-3 باتیں گنوائیں۔ اس کے بعد آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سنو کان کھول کر کے، جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا، یہ اکبر الکبائر ہے، اور میجر سنز میں سب سے بڑا میجر سن ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جھوٹ کبھی بھی مت بولو، ہمیشہ سچ کی عادت ڈالو۔ اسی لیے حدیثوں میں سچ بولنے کی کتنی تاکید اور جھوٹ بولنے کی کتنی سخت وعید ہے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ برباد اور ہلاک کرتا ہے۔ آگے فرمایا ولا يزال الرجل يصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا،
ایک آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے دفتر میں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، عادت ڈالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے دفتر میں اس کا نام کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ بدبو اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو فرشتے کو دور چلے جانا پڑتا ہے، اتنی سخت بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سچ بولنے کی سخت تاکید آئی اور جھوٹ بولنے پر خطرناک وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جہنم میں فلاں وادی کے اندر جائیں گے جھوٹ بولنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک خواب دیکھا لمبا، تو اس میں آپ کو کچھ سین دکھائی دیے گئے۔ اس میں پہلا سین یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کڑا ہے، اور اس کو اس کے منہ میں گھساتا ہے اور کھینچتا ہے اور چیڑ دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسری طرف لے جاتا ہے، کھینچ کر کے چیڑ دیتا ہے۔ اتنے میں یہ سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے تو گھوم کر کے آتا ہے، اس کو چیڑتا ہے، اتنے میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو چیڑتا ہے۔ جبریل سے جب بعد میں پوچھا کہ وہ کون تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اس کو عادت تھی جھوٹ بولنے کی، یہ ایک جھوٹ مارتا تھا، کسی پر جھوٹی تہمت لگا دیتا تھا اور وہ جھوٹ دنیا کے کنارے کنارے میں پھیل جاتا تھا، سب لوگ اس کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بات ہوتی ہی جھوٹ ہوتی تھی۔ تو چونکہ اس نے وہ جھوٹا الزام، جھوٹی بات کہی اور سب لوگوں میں اس کو بدنام اور ڈیفیم کیا اور اس کو سمجھیے گرایا سب کی نظروں میں، اللہ پاک اس کو یہ سزا دیں گے۔ عذاب قبر اور عذاب برزخ کا وہ سین دکھایا گیا تھا، اور جہنم تک اس کا یہ عذاب ہوتا رہے گا، باقی آگے جو ہوگا ہوگا۔ تو اس لیے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حضور نے جھوٹ بولنے سے، اللہ پاک یہاں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث بھی بہت پیاری ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، عبداللہ ابن ابی قرات کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑے، ہر ایک اس میں سے چھینٹے لے رہا ہے اور برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر لگا رہا ہے، جس کو نہیں ملتا ہے وہ دوسرے کے ہاتھ سے لے کر کے مل رہا ہے، لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملکم علی ما فعلتم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو 3 کام کرو، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق الحدیث اذا حدث وليؤدي الامانة اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاورہ۔ 3 کام کرنے کو کہا، اگر اللہ رسول سے واقعی محبت ہے تو جب بھی بولو سچ بولو، اور جو امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کو ادا کرو اور اس کو ہڑپ نہ کر جاؤ، کھاؤ نہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کرو۔ حضور نے اس میں یہ نہیں کہا کہ سچ بولو مسلمان کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ امانت ادا کرو مسلمان کی، یہ نہیں کہا پڑوسی مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرو۔ حضور نے مطلق کہا کہ مسلمان ہو کہ کافر ہو ہر ایک کے ساتھ سچ بولو، ہر ایک کی امانت ادا کرو۔ ہجرت کے موقع پر حضور گئے تھے تو امانتیں سارے کافروں کی پہنچا کر کے گئے تھے، مکہ شریف چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی ان کے پیسے کھا نہیں گئے، اگر آپ کھا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا تھا جن کے پیسے حضور کے پاس تھے، مگر علی بن ابی طالب کو کہہ گئے کہ سب کو ان کی امانتیں پہنچاؤ۔ حضور کا لقب ہجرت سے پہلے بلکہ نبوت سے پہلے کیا تھا؟ الصادق الامین، حضور کو پکارا ہی کرتے تھے الصادق الامین، سچا اور امانت دار آدمی۔ تو حضور نے ہم کو یہ تعلیمات دی، اسلام کی کتنی اچھی تعلیمات ہیں اور ہماگیر تعلیمات ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں، صرف مسلمان کے لیے نہیں۔ فرمایا سچ بولو جب بولو، امانت داری ادا کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہرحال اس لیے یہاں فرمایا واجتنبوا قول الزور، بت کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ آگے فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے بن جاؤ۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، حنیف کے معنی یکسو ہو کر رہنے والا اور تمام ادیان اور مذاہب سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ اور ایک مذہب کا ہو کر رہنے والا۔ جو آدمی سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے اس کو کہتے ہیں حنیف۔ تو ساری دنیا سے بس سمجھیے کٹ جاؤ اور ایک اللہ کے بن کر کے رہ جاؤ، یہ فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے لیے حنیف اور یکسو بن کر کے رہو، اور غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اور ومن یشرک باللہ، جو شریک کرے شرک کرے تو وہ تو ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا، پرندوں نے اس کو نوچ لیا اور یا ہوا نے اس کو دور جگہ میں جا کر پھینک دیا۔ یہ کیسے پھینک دیا؟ ایک حدیث میں ابن کثیر نے نقل کی، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرک کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو اس کی روح نہایت خبیث اور بدبودار گندی اور کالی کالی ہوتی ہے، تو فرشتہ اس کو بڑی مصیبت کے ساتھ کھینچتا ہے کیونکہ وہ روح اس جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، تو اس کی پٹائی کر کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ یضربون وجوہ ادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، تو ان کی پٹائی کر کے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نکل آتی ہے تو فرشتے کو تو جو حکم ہے کرنا پڑتا ہے، فرشتہ اس کو اوپر لے کر جاتا ہے، مگر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے وہاں سے، اور نیچے جا کر کے گرتی ہے اسفل سافلین کے اندر، اور وہاں دوزخ کے گھڑے اور کھڈے کے اندر گرتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کو کہا کہ مشرک کو آسمان پر لے جایا گیا اور نیچے پھینک دیا جاتا ہے، جس طرح کسی سمجھیے کہ کوئی شخص آسمان پر چڑھا اور وہاں سے گرا، یا تو بہت اونچی 100 منزلہ بلڈنگ سے اس نے چھلانگ ماری، یا پلین گرا اور اس میں سے سمجھیے کہ اس کے بوٹیاں الگ ہو گئیں، بس اسی طرح سمجھو اس کی روح بھی نیچے گرتی ہے اور وہ سمجھیے کہ تکلیف میں عذاب میں جا کر پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک روایت میں وارد ہوا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اور زیادہ جنرل ٹرمز کے اندر بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جیسے آسمان سے کوئی گرا اور پرندے اس کو نوچ کے کھا گئے، کیونکہ وہ جب گرا تو مر گیا، نیچے پہنچتے ہی وہ تو مر گیا۔ اب جو انسان خور سمجھیے پرندے ہیں وہ آتے ہیں اور گوشت اس کا نوچ کے اس کی بوٹیاں الگ الگ کر جاتے ہیں، جیسے ایگل ہے، ولچر ہے، کائٹ ہے، یہ کھا جاتے ہیں اس کو، اور یا یہ کیا ہوتا ہے بھی ریح یا ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑا کر کے دور جگہ میں کسی کھڈے میں ویلی میں گرا کر کے پھینک دیتی ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ تو سمجھو اسی طرح سے مشرک بھی جب توحید کے اونچے آسمان پر چڑھا اور اس کو سمجھ میں آئی کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس نے اس کو ریفیوز کر دیا تو وہ وہاں سے نیچے گرا، اور نیچے گرا تو شرک کے دلدل میں جا کر پھنسا، اور جس طرح وہ پرندے نوچ کے کھاتے ہیں تو اس کے اوپر شیاطین حملہ آور ہو گئے، دیکھا کہ یہ ہمارے کام کا ہے تو شیاطین نے اس کو حملہ کر کے اس کی بوٹیاں الگ کر دی۔ اگر شیاطین کے قبضے میں وہ نہیں آیا تو تہوی بھی ریح، ہوا اس کو لے جا کر پھینک گئی، یعنی ہوا سے مراد نفسانی خواہشات، اس کی خواہشات نفسانی نے اس کو دور کسی جگہ جا کر دلدل میں پھنسا دیا اور چکر میں اس کو گرا دیا اور لگا دیا۔ یہ سمجھیے کہ اللہ پاک تشبیہ دے رہے ہیں، تو توحید کے آسمان پر چڑھنے کے بعد شرک کے دلدل میں مت گرو، ورنہ جس طرح پرندے اس کو نوچ کھائے، شیطان بھی تم کو نوچ کھائیں گے، یا تمہارا نفس جو ہے اس کو دور جگہ میں لے جا کر کے پھینک دے گا۔ یہ سمجھیے کہ اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شرک بہت بری چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شرک جلی، شرک خفی، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی الافعال، یہ اس کی انواع اور اقسام ہے۔ ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ بعد میں پڑھیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد نہیں، جو نماز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحیق۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں یہ شرک کی مثال بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے، اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھک جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر اونچے سے گر کر کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اب یا تو احوا اور افکار ردیہ یعنی خواہشات نفسانیہ اور ردی سوچ اور فکر کہ مردار خار جانور چاروں طرف سے اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے، یا شیطان لعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑا کر لے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈے میں پھینک دے گا جہاں کوئی ہڈی پسلی بھی نظر نہ آئے گی۔ یا یوں کہو کہ مثال میں دو قسم کے مشرکوں کا الگ الگ حال بیان ہوا، یہ تو میں نے پہلے تو سنا دیا تھا نا۔ آگے دو قسم کے الگ مشرکوں کا حال بیان ہوا ہے۔ جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں، مذبذب ہے، کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف، وہ تو فتخطفوا الطیر کا مصداق ہے کہ اس کو پرندے نوچ لیتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ اور جو مشرک اپنے شرک میں بہت پختہ اور مضبوط اور اٹل ہو، وہ تہوی به الريح في مكان سحیق کا مصداق ہے، یعنی ہوا اس کو دور لے جا کر کے ایک ایسے کھڈے اور ڈچ میں پھینک دیتی ہے کہ جہاں سے نکلنے کا امکان ہی نہیں ہے۔
یہ دوسری تشبیہ. یا نمبر 3 ہو سکتا ہے تختفو الطیر سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا، اور تہوی بھی ریح فی مکان صحیح سے طبعی موت مرنا مراد ہو. اکثر مفسرین نے وجہ تشبیہ کے بیان میں اسی طرح کے کئی احتمالات ذکر کیے ہیں، لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضوع القرآن میں لکھتے ہیں کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے، اور جہاں نیت بہت طرف چلی گئی وہ سب اس کو پریشان کر کے راہ میں سے اچک لیں گے، یا تو سب سے منکر ہو جائے گا اور دہری ہو جائے گا، یا سب کی طرف چلا جائے گا. تو یہ دونوں تشبیہ ہے. بہت پیاری بات کہی. اور جہاں ایک اللہ کی طرف نیت ہے وہ تو صحیح طرح سے قائم ہے، اور جہاں نیت بہت طرف چلی گئی تو وہ سب اس کو پریشان کر کے راہ میں سے اچک لیں گے، یہ فرقہ وہ فرقہ. یا وہ ان سب سے منکر ہو کر کے دہری ہو جائے گا، کسی بھی مذہب کو نہیں مانے گا اور دہری اور ایتھیسٹ بن جائے گا. تو یہ تشبیہ ہے تختفو الطیر، ادھر ادھر سے اچک لیں گے فرقے، یا تہوی بھی فی مکان صحیح، سب کا منکر ہو کر دہری ہو جائے گا. اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یہ بہت سمجھیے کہ مغز بھری ہوئی بات حضرت شاہ صاحب نے فرمائی. یہ مختلف تفاسیر کا خلاصہ، اس لیے میں نے حاشیہ آپ کے سامنے پڑھ دیا. بہرحال اللہ پاک شرک سے ہمیں بچائے. جیسا کہ ہم پہلے بھی بارہا الحمدللہ جزاک اللہ اشارہ کر چکے ہیں کہ شرک جو ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں. شرک فی الذات، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا کہ جیسے اللہ ویسے اور، جیسے مجوس اور پارسی کہتے ہیں دو خدا ہیں، یزدا اور اہرمن. یزدا خیر کا بنانے والا اور اہرمن شر کا بنانے والا، اور دونوں میں کمپٹیشن رہتا ہے، دونوں مل جل کر دنیا چلاتے ہیں. تو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا یہ سمجھیے کہ شرک فی الذات، شرک جلی ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ بتوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اور ان کو بھی وہی چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفت کسی اور میں سمجھنا، کہ اللہ کی جو صفات ہیں سننا، دیکھنا، جاننا، ارادہ کرنا، قدرت، پاور، یہ صفات جو ہیں یہ سمجھنا کسی دوسرے میں بھی پائی جاتی ہیں، اور دوسرا بھی وہ سب کام کر سکتا ہے. دوسرا کوئی یہ سمجھے کہ وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور ساری خوبیاں جو اللہ میں ہیں وہ کسی اور کے اندر ہیں. اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات. اور تیسرا شرک ہے شرک فی الافعال، کہ اللہ کے جو کام ہیں وہ سمجھنا دوسرا کرتا ہے. اللہ کے کام کیا ہیں؟ بارش برسانا، اور روزی اور اناج غلہ اگانا، اولاد دینا اور موت دینا، زندگی دینا، مصیبت دور کرنا، مصیبت ڈالنا، یہ سب کام اللہ کے ہیں. تو اللہ جو کام کرتے ہیں، اگر آدمی سمجھے کوئی دوسرا مستقلاً ان سب کاموں کو کر رہا ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں اس کے پیچھے، تو پھر اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اللہ کے افعال میں. تو شرک فی ذات بھی گناہ کبیرہ اور حرام، اور شرک فی صفات بھی گناہ کبیرہ اور حرام، اور شرک فی الافعال جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے. تو یہ سب قسم کی اقسام شرک اس کے اندر شامل ہے. چونکہ شرک بہت بری چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو تو اللہ معاف نہیں کریں گے، شرک سے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ معاف کر سکتے ہیں. شرک کو معاف نہیں کریں گے. انسان شرک پسند کرتا ہے کہ انسان کو یہ پسند ہے کہ اس کی بزنس میں کسی کو اپنا شریک بنائے، پارٹنر بنائے؟ سگے بھائی کو بھی پارٹنر بنانے کے لیے راضی نہیں. اگر اس کا بس چلے تو سگے بھائی کو بھی کوئی پارٹنر نہ بنائے، بلکہ چاہے کہ میری بزنس خاص ایکسکلوزیولی میرے لیے ہی ہو. مجبور ہوتے ہیں تبھی پارٹنر بناتے ہیں، ورنہ کوئی اپنے اختیار سے خوشی سے کوئی پارٹنر نہیں بناتا. ایک عورت جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ شیئر کرے، اس میں شرک اس سے برداشت نہیں ہوتا، چاہتی ہے میرا شوہر میرے لیے ہی خاص رہے. تو شرک انسان کی فطرت اور نیچر کے خلاف ہے. انسان نہیں پسند کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک سمجھیے شریک ہو. تو اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو دیوار کے پیچھے کوئی میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آواز کان میں پڑی. تو بیوی جو ہے میاں سے کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اتنے برسوں سے ہوں، 30-40 برس سے، میں نے تمہاری ہر جائز تمنا پوری کی، تمہاری ہر طرح سے خدمت کی، کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچایا، تکلیف نہیں پہنچائی، تم نے جو کہا وہ میں نے کیا، اور تمہارا ہر کام میں نے کیا. تو پھر تمہاری نظر اس دوسری کی طرف گئی کیسے؟ تم اس کے ساتھ محبت میں پڑے کیسے؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ ایک عورت جو ہے یہ شرک پسند نہیں کر رہی ہے،
تو اس نے تو صرف اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، اس کا کام کیا ہے، کپڑے استری کیے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، گھر صاف ستھرا کیا ہے، اس کے بچوں کو بڑا کیا ہے، یہ کام کیا ہے اس نے، اور اس میں خود اس کا بھی فائدہ اور نفع شامل ہے، پھر بھی یہ نہیں چاہتی کہ شوہر کا دھیان کسی دوسرے کی طرف جائے. تو اللہ تو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، سب کچھ دینے والے ہیں. ان کو کیسے پسند ہوگا کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کی طرف جائے اور میری طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر کے کسی پتھر کے پاس مانگے، کسی بت کے پاس مانگے، کسی اس کے پاس اس کے پاس ادھر ادھر دوڑے. اللہ کی غیرت یہ بالکل گوارا نہیں کرے گی. اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ زنا معاف کر سکتا ہوں، چوری معاف کر سکتا ہوں، ڈکیتی، بدکاری، یہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، اور قتل اور یہ وہ، لیکن شرک جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی معافی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا تصور بھی نہ کرنا. اور اسی لیے یہ کفر اور شرک جو ہے اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک جو ہے انسان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، جہنم سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہوگا. اور گناہ ہوئے ہوں اور کلمہ ہو، ایمان ہو، تو بہت بڑے سے بڑا دنیا کا غنڈہ اور فاسق ہو، مگر کلمہ کے ساتھ مومن ہو تو ایک نہ ایک دن تو اس کا جہنم سے چھٹکارا ہوگا اور جنت ملے گی اس کو. لیکن شرک ہوا تو جہنم سے چھٹکارا ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ وہاں پڑے رہنا پڑے گا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشرکین بھی شرک نہ کرنا. جس نے شرک کیا وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آسمان سے گرا اور پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ کر الگ کر دی، اور یا یہ کہ ہوا نے اس کو دور کسی جگہ میں جا کے پھینک دیا. آگے اللہ نے کہا ذالک، یہ بات تو تم سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہاں، اور جو کوئی اللہ کے نام لگی ہوئی چیزوں کا ادب کرے اور عظمت کے ساتھ ان کو دیکھے، احترام کرے، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے. شعائر اللہ، شعائر شعیرتن کی جمع ہے. شعار کہتے ہیں کسی مخصوص چیز کو جو کسی کے ساتھ مخصوص ہو، اٹیچڈ ہو اس کے ساتھ. میدان جنگ میں جو آپس کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں. جو اندھیرے کے اندر اگر حملہ شروع ہو گیا تو آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے پوچھتے تھے جی آج کا کوڈ ورڈ کیا ہے. ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رات کو دشمن اچانک حملہ کر دے تو فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَامِيمْ لَا يُنْصَرُونَ، تمہارا شعار اور کوڈ ورڈ حامیم لا ينصرون ہونا چاہیے. تو کوئی سامنے پکڑا دے ابے اشعار کیا ہے اس کا کوڈ ورڈ، اگر وہ بتا دے حامیم لا ينصرون تو اپنا آدمی ہے، اور اگر نہیں بتا سکے سمجھو دشمن ہے. تو حضور خفی نجی مجلس میں عشاء کے بعد کوڈ ورڈ تقسیم کر دیتے تھے. کسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ ورڈ نام رکھا تھا عبداللہ، کسی رات رکھا تھا عبد الرحمان، کسی رات کوڈ ورڈ رکھا تھا امت. تو اس طرح ایک کوڈ ورڈ مجاہدین رکھتے تھے اور سمجھیے کہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کی پہچان کرتے تھے. اس کو شعار کہتے ہیں. تو شعائر کے معنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص طور پر اٹیچڈ ہیں، اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں سمبلز. اللہ کی جو سمبلز ہیں، اللہ کی خاص علامت اور نشانی اور سائنز ہیں، ان کی جو تعظیم کرے گا تو اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. اور اللہ کے شعائر اور خصوصی چیزوں میں یہاں اوپر سے تو کس کا بیان ہو رہا ہے؟ قربانی کے جانوروں کا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ قربانی کا جانور عظمت اور ادب اور احترام کے ساتھ چوز کرنا چاہیے. کوئی دبلا پتلا لولا لنگڑا اپاہج اندھا بہرا کانا جانور قربانی میں پیش نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جب جانور خریدو تو اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھو، اس کے کان اچھی طرح دیکھو، اور کانا جانور یا جس کے کان کٹے ہوئے ہوں پھٹے ہوئے ہوں ایسا جانور مت خریدو. موٹا ہو، تازہ ہو. لنگڑا جانور جو لمپ کر رہا ہو اور ریوڑ کے پیچھے پیچھے گرتا گرتا جا رہا ہو ایسے جانور کی قربانی مت کرو. اور سمجھیے کہ اس کی ایج بیان کی، بکری کے اندر 1 سال کا جانور ہونا چاہیے، گایوں کے اندر 2 سال کی گائے ہونی چاہیے. تو اس طرح عمر حضور نے بیان فرمائی کہ پختہ جانور، ذرا ہٹا کٹا تگڑا جانور. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک بہت عمدہ اونٹنی ہے، میں اس کو ہدی کے طور پر، نیاز کے طور پر اللہ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں. لیکن ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اس کے 300 درہم آفر کیے، تو کیا میں اس کو بیچ کر کے دوسرا ہدی کا جانور خرید لوں؟ کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے، وہ جیب میں آ جائیں گے اور ہدی کا ہدی بھی ہو جائے گی. اور میں نہیں انحرہا، اسی کو ہدی میں بھیجو اور اسی کا نحر کراؤ، اس میں اجر اور ثواب تمہارے لیے زیادہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر
جانور سب سے موٹا، تازہ اور سمجھیے کہ مہنگا، بڑے بڑے سینگ والا، جس کا رنگ بھی سمجھیے کہ اس کا پیٹ بھی سیاہ ہے، آنکھیں بھی سیاہ ہیں، اور سمجھیے دم بھی سیاہ ہے، ایسا بہترین مہنگا جو ہے وہ خریدتے تھے اور اس کی قربانی کرتے تھے. اور سمجھیے کہ یہ ہے، فرمائے یہ شعائر اللہ سے مراد ہے. یا نمبر 2، شعائر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جس کی انسان تعظیم کرتا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، بیت اللہ، حجر اسود، اور اسی طرح سے دنیا بھر میں مساجد، مدارس، علماء، صلحاء، قرآن شریف، حدیث کی کتابیں، یہ سب اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو جو بھی چیز اللہ سے متعلق ہو اس کی تعظیم کرنا، یہ دل میں تقویٰ کی علامت ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا تقویٰ ہا ہونا، فرمایا تقویٰ کی علامت ہے. لکم فیہا منافع، یہ سمجھا دیا ہے قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے نفع ہے ایک مدت تک، یعنی جب تک وہ وہاں پہنچ جائے یا جب تک وہ ہدی کا جانور بن جائے، اس کا دودھ پیو، سواری کرو، ذبح ہو جائے تو بال وغیرہ استعمال کرو. ثم محلھا الی البیت العتیق، اس کو بیت العتیق پہنچاؤ. ختم ہو گیا.